أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 163 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور اے نبی، ان سے سوال کیجئے، ان سے یعنی یہودیوں سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ یہ کون سی بستی تھی؟ اس بستی کی تعیین کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون سی بستی تھی۔ زیادہ تر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ بستی جو تھی اس کا نام ایلا تھا، اور یہ بستی مدین اور کوہ طور کے درمیان تھی۔ دریائے قلزم کے ساحل پر یہ بستی آباد تھی۔ تو اب یہ بستی اور ان بستی والوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہودیوں سے پوچھو۔ تو گویا یہودیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہاں سے پتہ لگی؟ آپ تو امی ہیں، آپ نے تورات کو پڑھا نہیں، آپ نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ باتیں آپ اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، بذریعہ وہی آپ کے اوپر یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اے نبی، آپ ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں التی کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ وہ لوگ زیادتی کرتے تھے سنیچر کے دن، جب ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن اچھل اچھل کر کے ان کے سامنے آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک بہت بڑے امتحان میں ان کو ڈالا کہ وہ مچھلی کا شکار کر کے اپنا جیون اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو ہفتے میں 6 دن تو شکار کرنے کی اجازت تھی، سنیچر کو شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ اور دن تو مچھلیاں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن سنیچر کے دن ان کے سامنے پانی کی سطح پر اچھل اچھل کر کے مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھی، لیکن وہ مجبور ہوتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم سنیچر کو مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو یعنی ظاہری طور پر وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں مچھلیوں کا شکار بھی کرنا، تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے گڈھے کھود لیے، دریا کے کنارے گڈھے کھود لیے۔ سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی کی سطح کے اوپر آتی تو وہ مچھلیوں کو ان گڈھوں میں، وہ پانی کے اوپر سے تیرتے ہوئے ان گڈھوں میں آ جاتی ہے۔ جب وہ گڈھوں میں آ جاتی تو وہ گڈھوں کا راستہ بند کر دیتے، اور سنیچر کے دن ان کا شکار نہ کرتے، اگلے دن ان کا شکار کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن وہ سنیچر نہیں کرتے تھے، سنیچر نہیں مناتے تھے، اس دن وہ مچھلیاں پانی کے اوپر نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے، ان کا امتحان لیتے تھے ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب وہ یہ چال چلنے لگے، یہ ہیلا سازی کرنے لگے، اور اس طریقے سے وہ مچھلی کا شکار کرنے لگے، تو ان کے اندر جو اللہ والے تھے، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو نصیحت کی کہ تم یہ کام مت کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے اور سمجھاتے بھی نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو تیسرا گروہ تھا جو چپ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، ان لوگوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا سوال تھا جو ان بری حرکت کرنے والوں کو منع نہیں کرتے، تو روکتے نہیں تھے۔ تو منع کرنے والوں سے انہوں نے کہا بھی کیا ضرورت ان کو منع کرنے کی، ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ اب منع کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں، تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے،
ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ میری نافرمانی ہو رہی تھی، میری شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے روکا تھا، معذرۃً الی ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہم اس لیے بھی روکتے ہیں کہ شاید ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شاید یہ سدھر جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ بنی اسرائیل کے اندر اس وقت 3 گروہ تھے، اس بستی کے اندر 3 گروہ تھے، ایک جو برا کام کرتا تھا، ایک جو برائی سے ان کو روکتا تھا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ سائلنٹ تھا، خاموش رہتا تھا، کرتا بھی نہیں تھا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا صرف برائی کرنے والے اس میں مبتلا ہوئے یا جو خاموش تھے وہ بھی مبتلا ہوئے؟ تو علامہ ابن کثیر نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اس کو زیادہ یعنی انہوں نے مضبوط بات کہی ہے کہ صرف جو ہے برائی کرنے والے ہلاک ہوئے، اور جو لوگ خاموش تھے وہ بھی بچ گئے، اور جو منع کرتے تھے وہ بھی بچ گئے۔ بہرحال یعنی ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے منع کیا تھا، برائی کرنے والے بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور چپ رہنے والے بھی ہلاک ہوئے۔ ایک نظریہ اور ایک علماء کا ایک اوپینین یہ بھی ہے، اور دونوں کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بھلا دیا ان چیزوں کو جن کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا، مبتلا کر دیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایک سخت عذاب میں ان کے فسق اور ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب اس چیز میں وہ حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر ہو جاؤ اور ذلیل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کو بندر کی شکل میں ان کے جسم کو مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اور وہ بندر جیسے ہو گئے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب آپ کے رب نے یہ بات بیان کر دی، یہ بات بتلا دی کہ وہ ضرور ان بنی اسرائیل کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا قیامت تک، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو سخت عذاب اور سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب سخت جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بیان کی کہ یہودی جو ہوں گے یہ ہر دور میں یہ دوسروں کے غلام رہیں گے، اور ان کو ستایا اور ان کو مارا پیٹا جائے گا، اور یہودیوں کی پوری تاریخ جو رہی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ ہر دور میں محکوم رہے ہیں، غلام رہے ہیں، اور ان پر جو ہے بڑے ظلم ڈھائے گئے، ان کو بہت ستایا بھی گیا۔ لیکن آج جو ان کی ایک حکومت موجود ہے اسرائیل کی شکل میں، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن سے یہ بات تو ٹکرا رہی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ لوگوں کے سہارے سے، بحبل من الناس، لوگوں کے سہارے سے طاقت بھی پائیں گے۔ تو یہ دنیا کی چند حکومتوں کے ذریعے آج یہ اپنا انہوں نے سکہ جما رکھا ہے، لیکن ان کی پوری تاریخ یہ رہی ہے کہ یہ ہر دور میں ذلیل و خوار رہے ہیں، اور ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط رہے ہیں جو ان کو سخت سزا سے دوچار کرتے تھے۔ تو ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سزا کا بھی ذکر ہے اور معافی کا ذکر بھی ہے، تاکہ ترغیب اور ترہیب دونوں ہو جائے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ ان کے یہودیوں کے اندر بھی الگ الگ طریقے کے لوگ تھے، منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں کچھ اور لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں کے ذریعے بھی آزمایا اور پریشانیوں کے ذریعے بھی آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، تو ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ ہوئے، ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی تورات کے وارث ہوئے، اور ایسے وارث ہوئے یأخذون عرض ھذا الادنی، جو اس فانی دنیا، ادنا سے مراد یعنی حقیر دنیا، فانی دنیا، اس دنیا کے مال و متاع کو لیتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں سیغفر لنا، کہ ہم جتنا بھی حرام مال کما لیں اور کھا لیں ہماری معافی کر دی جائے گی۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا خلفن، فخلف من بعدہم خلفن، تو خلف کے معنی ہوتے ہیں جانشین۔ اگر اس کو جو ہے لام کے اوپر فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے خلفن تو اس کے معنی ہوتے ہیں نیک اولاد، اور لام کے اوپر جزم کے ساتھ اگر پڑھا جائے خلفن تو معنی ہوتا ہے بری اولاد، نالائق اولاد۔ اس لیے اردو میں بھی نالائق اولاد کو ناخلف اولاد بولتے ہیں۔ تو یہاں وہی نالائق جانشین لوگ مراد ہیں، فخلف من بعدہم خلفن، ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے، ورث الکتابہ، جو ان کی کتاب کے تورات کے وارث ہوئے، یأخذون عرض ھذا الادنی، اور اس دنیا کے مال و متاع کو وہ لینے لگے اور کہنے لگے سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اسی کے جیسی اور دولت ان کو ملے تو پھر سے وہ لے لیں گے۔ دولت کے حریص ہیں، دولت بار بار ان کو ملے وہ لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان کے اوپر کتاب میں یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا ان سے، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے کوئی بات مگر حق، یعنی اللہ کی طرف صرف حق بات اور سچ بات کو منسوب کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اللہ کی کتاب میں یعنی تورات میں جو کچھ تھا اس کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، یعنی پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود انہوں نے ایسا راستہ اپنایا اور اللہ کی کتاب کا انہوں نے سودا کیا۔ اور درسو کے ایک معنی ہوتے ہیں مٹانا بھی، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، ایک معنی تو یہ کریں گے کہ تورات میں جو کچھ لکھا تھا اس کو انہوں نے پڑھا، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا جا سکتا ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، تورات میں جو کچھ تھا اس کو انہوں نے مٹایا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے یہ تقوی والوں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ اس کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو تورات کو جو لوگ مضبوطی سے پکڑیں گے تو ظاہر ہے کہ تورات کے اندر اللہ کے رسول کی رسالت کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی وہ مانیں گے اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان لائیں گے۔ تو جو یہاں بشارت دی گئی کہ ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، تو اس میں وہی لوگ داخل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا گویا کہ وہ ان کے لیے ایک سائبان ہے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ سمجھا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر کے آئے اور تورات کے احکامات ان کو سنائے تو انہوں نے حسب عادت اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، پہاڑ کو، کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے تو اس پہاڑ کو تم پر گرا کر کے تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو اس پر ڈر کر کے انہوں نے اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پہ کہ یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ پہاڑ ایک بدلی ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور اس وقت ہم نے ان کو حکم دیا کہ پکڑ لو اس چیز کو، اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد کرو تاکہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، ہم نے یہ اقرار اس لیے لیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم ان سب سے غافل تھے۔ یہ وہی عہد ہے جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے پیدا ہونے کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام ہونے والی اولادوں کی روحوں کو نکالا اور ان سے یہ عہد لیا۔ اس کا ذکر صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ مسند احمد کی 2455 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے
آدم کی پیٹھ سے ان کی اولادوں کو نکال کر کے عہد و پیمان لیا بے نعمانہ، مقام نعمان میں، یعنی میدان عرفہ میں. فاخرج من صلبہ کل ذریتہ، اللہ نے ان کی پیٹھ سے ان کی پوری اولاد کو نکالا. ذرأہا، جو جن اولادوں کو آگے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا. فنثرہم بین یدیہ کالذر، اور ان کی جو آنے والی جو نسلیں تھیں، جو اولادیں تھیں، ان کے آگے، حضرت آدم کے آگے چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام بنی آدم سے ڈائریکٹ بات کی. ثم کلمہم قبلا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے کہا کہ ہم یہ اقرار اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم ان سب سے غافل تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کی فطرت میں، نیچرلی ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنم میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے ہی، جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب ہم صرف روح کی شکل میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لے لیا تھا. اسی لیے ہر انسان فطری طور پر توحید پر ہے. دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے ماحول سے وہ متاثر ہو کر کے توحید سے ہٹ جائے، اپنی فطرت سے ہٹ جائے، یہ الگ بات ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1385 اور صحیح مسلم کی 2658 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین جو ہوتے ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. کمثل البہیمہ، جیسے ایک جانور ہوتا ہے، تنتج البہیمۃ، جو ایک مکمل جانور کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. ہل تری فیہا من جدعاء، کیا تم اس میں کسی کو کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ دنیا میں آنے کے بعد مشرکین کیا کرتے تھے؟ بعض جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے اپنے معبودوں کے نام پر ان کو الگ کرنے کے لیے. تو یہ سارا کام دنیا میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مکمل پیدا کرتا تھا. تو وہی بات یہاں کہی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم کل یہ قیامت کے دن نہ کہہ سکو کہ ہم ان سب سے غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے باپ دادا نے اس کے پہلے شرک کیا، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا باطل پرستوں اور باطل کام کرنے والوں کے عمل کی وجہ سے تو ہماری پکڑ کرے گا، ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تم نہ کہہ سکو، اس لیے ہم نے تم سے وہ عہد اور ایگریمنٹ لیا تھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور اے نبی، ان کے اوپر بیان کیجئے اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم دیا لیکن وہ اس میں سے نکل گیا. ان آیتوں پر عمل کرنے کے بجائے، ان آیتوں کے ذریعے اپنے اخلاق اور ایمان کو سدھارنے کے بجائے وہ اس میں سے نکل گیا، ان آیتوں میں سے نکل گیا. یعنی اس سے کوئی عبرت اور نصیحت نہ وہ حاصل کر سکا، نہ اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر اس کی کوئی چھاپ وہ چھوڑ سکا. تو یہ کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے؟ مفسرین نے الگ الگ لوگوں کا ذکر کیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اور ہر وہ آدمی جس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں اس کے اوپر یہ آیت اپلائی ہوگی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ شخص جو ہے اللہ کی آیتوں سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اللہ کی آیتیں پانے کے بعد ایک انسان گمراہ ہو جائے، یہ کتنی خطرناک بات ہے. شیطان ایسے آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کر دیتے. اللہ کی آیات، قرآن کی آیات انسان کو بلند کرتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کر دیتے، اگر ان آیات کو وہ اپنا لیتا، ان پر عمل کرتا، ان کو اپنے کردار میں اتار لیتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا.
وہ دنیا کے مال و دولت کی طرف جھک گیا اور دنیا کا لالچی ہو گیا اور اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی پیروی کرتا، اللہ کے احکام کی پیروی کرتا، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی انسان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، کتے کے اوپر تم حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، اور کتے کو چھوڑ دو گے تب بھی وہ ہانپے گا۔ کتا ایک واحد جانور ایسا ہے جو ہمیشہ جیب نکال کر کے، زبان نکال کر کے ہانپتا رہتا ہے۔ باقی جانور جب بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں یا پیاسے ہوتے ہیں یا تھکے ہوتے ہیں تب وہ ہانپتے ہیں، لیکن کتا ہر حال میں ہانپتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی آیتوں کو پانے کے بعد جو آدمی گمراہ ہوا ہے، یہ کتے کی طرح ہے۔ اس کو سمجھاؤ گے، بجھاؤ گے، نصیحت کرو گے تب بھی یہ گمراہ رہے گا، چھوڑ دو گے تب بھی گمراہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیتوں کو پا کر کے وہ ان سے نکل چکا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی آپ واقعات کو بیان کریں شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور جو اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر کے 178 تک 16 آیتوں کی تفسیر آج ہم لوگوں نے دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اہم چیزیں ہم نے کیا سیکھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ملا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ نے بنی اسرائیل کے متعلق وہ واقعات بیان کیے دنیا کے سامنے جو آپ کو صرف اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتے تھے، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے لوگوں کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں اور برائی سے لوگوں کو سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش کریں۔ اور جو دو جواب دیا تھا بنی اسرائیل کو برائی سے روکنے والوں نے، جو دو جواب دیا تھا، معذرتاً الی ربکم، اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرنا، یا اس لیے کہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ تو یہ دو مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، تاکہ یہ سدھریں یا نہ سدھریں، کم سے کم اللہ کے سامنے ہم جواب دے سکیں کہ ہاں ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کام کو، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کا ہیلہ اختیار کرنا، چال چلنا اور یعنی پلاننگ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، صرف اس سے تبرک حاصل کرنا نہیں ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اللہ نے فرمایا جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، آگے فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی، یہودیوں کی عجیب و غریب نفسیات پتہ لگی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ڈھیل دی اور اللہ نے ان کو جتنی نعمتوں اور سہولتوں سے نوازا، اتنا انہوں نے سرکشی اور تمرد کا راستہ اختیار کیا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ ایک آدمی جو کافر ہوتا ہے وہ دو مرتبہ کفر کرتا ہے۔ ایک کفر تو اس نے وہ جو پہلی مرتبہ وہ ایمان لایا تھا جب وہ عالم ارواح میں تھا، جب وہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ ایک روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ایمان کا عہد و پیمان لیا تھا اس کا بھی وہ انکار کرتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ کفر کا راستہ اپناتا ہے۔ اور ایک مومن اس طریقے سے دو بار ایمان لاتا ہے، ایک وہ عالم ارواح میں بھی ایمان لایا تھا اور ایک دنیا میں بھی وہ ایمان لاتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کی جو آیات ہوتی ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، یہ انسان کو بلند کرتی ہیں، بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کب؟ جب کہ انسان ان کے اوپر عمل کرے اور ان کو اپنے کردار میں اتارے، ورنہ وہ انسان کی پستی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ڈاؤن کرتا ہے، ان کو پست کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ حسنات اور سیئات، خوشحالی اور پریشانی دونوں کے ذریعے آزماتا ہے، لہٰذا ہمارے حالات اچھے ہوں تب بھی، ہمارے حالات برے ہوں تب بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جو گمراہ عالم ہوتا ہے، وہ عالم جو دنیاوی مفاد کے لیے اپنے علم دین کو بیچ دے اور دنیا کے مفاد کے لیے اللہ کے دین سے نکل جائے، اس کی مثال کتے کے جیسی ہوتی ہے، اس کو سدھارنا بہت مشکل ہے، جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ اور آخری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، گمراہی بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ہدایت کا سوال اسی اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔